السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ بیرسٹر گوہر چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ملاقات کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، اس میں دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنوں کا بھی ہاتھ ہے، اور صاحب اقتدار عوام کی خاطر، جمہوریت کی خاطر اس ملک پر ترس کھائیں، رحم کریں۔ لیکن گزشتہ روز بھی آدھی رات کو پھر واٹر کینن کا استعمال ہوا ہے، علی مخان اور دیگر نے دھرنا دیا ہوا تھا ان پر، جبکہ ایک مسلسل خبر چل رہی تھی اور فیصل واڈا بار بار یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ فیض حمید عمران خان کے خلاف جو ہے گواہ کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک تحقیقاتی رپورٹ انصار عباسی صاحب نے دی ہے، وہ کہتے ہیں جی فیض حمید عمران خان کے خلاف سرکاری گواہ نہیں بن رہے، ان کی بات ہوئی ہے، فیض حمید کے وکیل جو ہیں ان سے بات ہو چکی ہے۔ جبکہ آج رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان زیر گردش رہا، جس میں انہوں نے کہا جی مذاکرات ہم چاہتے ہیں، وزیراعظم 3-4 بار کہہ چکے پی ٹی آئی والوں کو، لیکن اس میں 2 شرائط ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دیں، اور دوسرا یہ کہا ہے کہ 8 فروری کے احتجاج کی کال بھی واپس لیں تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ وزیراعظم بھی یہ چاہتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی گزشتہ روز یہ بیان دیا تھا کہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہم چاہتے ہیں، اور اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہیں، بات کرنے کو بھی تیار ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فردوس شمیم نقوی صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا۔ اس کے علاوہ سوراب سرکی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ نقوی صاحب، سب سے پہلے آپ بتائیے کہ ہم ملاقات کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، اس میں دوسروں کے ساتھ اپنوں کا بھی ہاتھ ہے، تو سر بھیک مانگنے تک کی بات آ گئی، اور دوسروں کے ساتھ اپنوں کا ہاتھ مطلب یہ کہ پارٹی کچھ لوگ ہیں انہوں نے بھی کوئی کردار ادا کیا ہے اس حوالے سے، مزید پارٹی مشکلات کا جو شکار ہوئی ہے؟ برادر محترم، پہلی چیز تو یہ میرا بیان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سر چیئرمین ہے آپ کی پارٹی کے؟ اور ضرور چیئرمین ہوں گے، میرا بیان نہیں ہے۔ میں اپنی پارٹی میں بھی اپنی ایک رائے رکھتا ہوں، بالکل۔ تو میرا بیان نہیں ہے۔ میں آپ کو سیدھی بات کہہ رہا ہوں کہ میرا بیان نہیں ہے، یہ اتنا مشکل تو نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کیا مذاکرات ہونے چاہیے، کیا عمران خان سے ملاقات ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دے رہے پی ٹی آئی کے، وہ پاکستان کے وفادار لوگ نہیں ہیں، اس لیے کہ پاکستان کے ملک وفادار نہیں مشکل ہیں؟ میں۔ ہاں، اس سے کہ یہ کون سی، نہ یہ غیر قانونی بات ہے، نہ غیر آئینی بات ہے، تو مجھے یا میری پارٹی کے دیگر لوگوں کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ اس سے کہ ایک لیڈر ہے جو پاکستان کے مستقبل اس سے جڑا ہوا ہے، اس کے خیالات سے جڑا ہوا ہے، اس کی خیالات کے بارے میں لوگ سننا چاہتے ہیں۔ Why should it come through informal channels? Why not through his official party people? یہ اتنی چھوٹی سی بات ہے، یہ نہیں کرنے دیں گے؟ یہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا مجھے، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ کس کو سوجی ہے؟ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جو چیز سمجھ سے باہر ہو اس کو جو ہے مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ صورتحال پاکستان کے اندر ہونا اچھی باتوں میں سے نہیں ہے۔ جو ظلم ہو رہا ہے، جو فاشزم ہو رہا ہے، جو ان کی بہنوں کے اوپر کینن کے ذریعے ہاتھ جب وہ جاتی ہیں، ٹھنڈا پانی رات کے 12-1 بجے ڈالا جاتا ہے، یہ کہاں کی ہے؟ یہ کون سا معاشرہ ہے؟ یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے؟ کیا احتجاج کرنا حق نہیں ہے؟ کیا وہ کوئی ایسی چیز کے لیے احتجاج کر رہے ہیں جو ان کی اجازت نہ ہو؟ ٹھیک ہے، اس پہ راجہ کیمل اسلام صاحب بھی موجود ہیں جی، سینئر رہنما ہے، نون لیگ کے ممبر ہیں نیشنل اسمبلی۔ بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا بھی۔ راجہ صاحب، یہ سوال اٹھایا ہے فردوس شمیم نقوی صاحب نے، بات تو ٹھیک ہے کہ احتجاج تو ظاہر حق بنتا ہے ہر سیاسی جماعت کا، اور بالخصوص ان کی بہنیں ہیں، اور جب ملاقات نہیں کرنے دیں گے تو کیا احتجاج بھی نہ کریں؟ احتجاج کریں تو پھر آپ اس سردی کے موسم میں ان پر واٹر کینن کا استعمال کریں، ٹھنڈا پانی ڈال دیں ان کو، اور پریشان کریں آپ۔ دیکھیں، بالکل میں اتفاق کرتا ہوں نقوی صاحب سے، احتجاج حق ہے اور احتجاج جمہوری حق ہے، پرامن احتجاج کریں، لیکن وہ کسی قاعدے اور ضابطے اور قانون کے تحت ہو۔ یہ تو بالکل کوئی بھی اس کو حمایت نہیں کر سکتا کہ کوئی جو لوگوں کی گزرگاہ ہے، لاکھوں کی آبادی کا راستہ ہے، وہ 50 لوگ وہاں پہ بیٹھ کر اسے بند کر دیں، تو پھر تو نہیں، وہ لوگ نہیں یہ بند کرتے۔ آزادی، یہ احتجاج جو ہے یہ اس وقت تک حق ہوتا ہے جب وہ کسی دوسرے کے حقوق میں مزاحم نہ ہو۔ جب آپ کسی دوسرے کے حق کا راستہ روکیں گے تو پھر وہ غیر قانونی ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ بات، دوسری قانون ہی دفعہ 144 جو ہے وہ اسی
जो पाकिस्तान का कानून है, और वो इस हुकूमत ने नहीं बनाया, वो इनके दौरे हुकूमत में भी मौजूद था, और अक्सर अजला में और मुख्तलिफ जगहों में दफ़ा 144 लगती थी। तो वो दफ़ा 144 अगर सेक्शन इम्पोज्ड है तो फिर उसके मुताबिक तो 4 से ज्यादा लोगों का इज्तिमा नहीं हो सकता, 4 से ज्यादा का। तो ये इन चीजों को वो भूल जाते हैं। राय साहब, मसला ये अब है, मुझे आपने 3 पोर्शन पूछे थे तो मैं तीनों का जवाब दे रहा हूँ। दूसरा ये है कि जो मुलाकात की बात थी, वो मुलाकातों के जो आउटकम्स आए, अगर अलीमा बीबी हैं या उनका कोई वकील है तो वो तो ठीक है। ये जो फरदौस शमीम नकवी साहब फरमा रहे हैं, सियासी मुलाकात की कोई कानून में इजाजत नहीं, लिखा हुआ है, वजाहत के साथ लिखा हुआ है कि सियासी गुफ्तगू और मियां साहब जब मुलाकात जेल में थे लिहाजा ये सर, जो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी मियां के साहब जब लोगों जेल को में थे मिलने दिया राजा गया, साहब, तो उस वक्त भी और यही वो कवानीन मौजूद थे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल तो इनकी नजर में है ना। ये अपनी राय को तो ना ठोंसे ना कि जी पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। पाकिस्तान में दर्जनों के हिसाब से सियासी रहनुमा है, और हर एक के फॉलोअर्स की नजर में पाकिस्तान का मुस्तकबिल उनके ही लीडर से वाबस्ता है। ठीक है, तो ये सियासी जो एक नुक्ता नजर बन गया है कि आप अपनी राय को सब पे ठोंसे और ये कहें कि मैं ठीक कह रहा हूं और बाकी सब गलत कह रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं। अच्छा, आपको इसको ठीक है, आप ज़ाहिर हुकूमत में इसको मुनासिब नहीं समझते। अब फिरदौस नकवी साहब, आप तरक़ुफ़ कीजिएगा, मैं ज़रा सौराब सर्की साहब से ही पूछ लूँ। सर्की साहब, आप भी ज़ाहिर है एक ऐसी पार्टी से आपका ताल्लुक़ है जो इस हुकूमत की ज़ाहिर सपोर्ट मुसलसल कर रही है। आपके बगैर तो ज़ाहिर हुकूमत चल ही नहीं सकती, कायम भी नहीं रह सकती। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, ज़ाहिर है मकाफ़ात अमल वाली जब बात की जाती है तो फिर कल कुछ और भी हो सकता है, किसी और की हुकूमत होगी, फिर आप लोग परेशान होंगे। लेकिन हकीकत ये नहीं है कि जमहूरी अदवार में जहाँ हक़ है उसका एहतजाज करना, वहाँ मुलाकात भी हक़ है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, आसिफ ज़रदारी साहब भी जेल गए, सबकी मुलाकातें रहीं। मियाँ साहब भी जेल में थे तो उनकी पार्टी के लोग मुलाकात करके आते थे, और यकीनन सियासी मुलाकातें ही होती हैं सारी। लेकिन चूँकि अब कवानीन की बात कर दी है उन्होंने, आप किस तरह देख रहे हैं इन 3 चीज़ों को? देखें अली भाई, बात यह है कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये सबका फंडामेंटल राइट है कि वो ज़रूर एहतजाज भी करें या कोई और जितने मसले मसाइल हैं, सब ऐसी कोई बात नहीं है कि इमरान खान साहब ये पहली मरतबा जेल में गए। अलबत्ता शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर आपको भी मालूम है कि फिर उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब, फिर आसिफ अली जरदारी, इवन नदी फरियाल तालपुर साहब, हम भी इन चीज़ों को भुगत चुके हैं और बस आपने खुद इन चीज़ों को देखा भी है। बात यह है कि प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई वाले फिर नाराज़ हो जाते हैं। असल में इनको जो है, मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं है कि उनके साथ काफ़ी लोग जो हैं मुल्क में हैं, और उनकी एक सियासी पार्टी है, उनको उनका निशान किसी भी वजह से अगर वोट भी नहीं मिला फिर भी वो काफ़ी सीटें जीत के आए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनकी जो सियासी हिकमत अमली है और चेन ऑफ कमांड जो है उनकी नहीं है। और ये कोई, आप खुद देखें कि सिर्फ जाकर वहीं पे 4, 15, 20, 25, 30 खवातीन जाकर बैठ जाएं, तो भाई मेरा वो जेल है, वहां पर जेल के सामने वहां पर बैठना, खुदा न खास्ता, आपको पता है कि पूरी दुनिया में जितने भी हैं हमारे दुश्मन, वो तो ये चाहते हैं किसी न किसी तरीके से कोई न कोई अफरा तफरी हो मुल्क के अंदर, खुदा न खास्ता कोई आकर कोई ऐसी हरकत कर दे। जेल से दूर बैठे हुए थे। और दूसरी बात ये भी है कि मुलाकात पे आप क्या कहेंगे? मुलाकात खान साहब से जो बंद की हुई है, मेरी बात तो, क्या सियासी, सर्की साहब, क्या सियासी मुलाकातें नहीं होती? मियां साहब से भी हुई, जरदारी साहब से भी होती? नहीं, ये दिस इज नॉट अ वे टू मीट विद द लीडर। वो तरीकेकार होता है ना, तरीके होते हैं, मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मुलाकात नहीं करने दी जाती थी। उनके बेटे जो हैं, इनके बेटे अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं, वो प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं। और वो तो आमरीत का दौर था ना, इसको तो आप जमहूरी दौर कह रहे हैं। नहीं, आमरीत या जमहूरी दौर में मैं तो ये तो कह ही नहीं रहा हूँ कि जो है मुलाकात नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वाटर कैनन होनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ज्यादती होनी चाहिए। मेरी बात समझे ना, मैं ये समझ रहा हूँ कि इनको जो तरीके होते हैं सियासी, वो इख्तियार करने चाहिए, जो नहीं कर रही है पीटीआई। जो फोरम्स होते हैं या जो तरीकेकार होता है, बदकिस्मती से खुद ये मौका देते हैं। अब्दुल कलाम आजाद के बारे में, किसी के बारे में ये कहा जाता था, अंग्रेज सरकार जो है उसको खुद लोग भेजकर प्रोवोक करते थे, फिर गिरफ्तार करके जेल में डाल देते थे। तो ये एक पुरानी थ्योरी है ये अंग्रेजों के जमाने की।
اب آپ 15-20 آدمی کہیں پہ بھی کھڑا کر کے اگر کوئی مثال کے طور پر وہاں پر کوئی ہماری بہنیں ہیں، ہماری بہن ماؤں کی طرح ہیں، اب ان کے اوپر کوئی آ کر کوئی فائرنگ کر دے تو پھر یہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ پھر یہ کہیں گے نا اسٹیٹ کو چلیں اب آپ پروٹیکشن طریقہ کار بتا دیں کہ اگر ان کی فیملی کے لوگوں کو نہ ملنے دیا جائے تو وہ گھر جا کے سو جائیں اور مہینوں یہ روٹین رہے. میرے بھائی یہ صرف سیاست ہو رہی ہے، اور یہ ہر کوئی اپنے نمبر بڑھانے کے چکر میں صحیح طریقے سے اگر بیٹھ کے سب مل کے اسٹرگل کریں ایک ہی پلیٹ فارم تھے تو ان کے لیے بہت بہتری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، شمیم طریقہ کار میرے درست نہیں ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب کہہ رہے ہیں طریقہ کار ہوتا ہے. اس طریقہ کار کے زمرے میں جب آپ لوگ آئیں گے تو ملاقاتیں بھی ہو جائیں گی، اور یہ 20-25 لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں سڑکوں پہ، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے اور تخریب کاری کا خدشہ تو بہرحال رہتا ہی ہے. اچھا جی، دیکھیں کتنے سچ بولتے ہیں سب لوگ، وہ مجھے آپ کو دکھا دیتا ہوں. سڑک کون بند کرتا ہے؟ ہم نے بند کی ہے یا پولیس والے بند کرتے ہیں ٹریفک سے؟ جب کوئی بھی نہیں ہوتا، جو 12 بجے سے بند کرتے ہیں، ایک یہ کہ نہیں جب لوگ جمع ہو جائیں اس کے بعد کر دیں. وہ تو پہلے سے بند کیے ہوئے ہوتے ہیں. 5 آدمی ہو تب بھی بند کر دیتے ہیں، 10 ہو تب بھی بند ہو جاتے ہیں. ایک اچھا جی، عمران خان تو سیاسی بیان دے دیتے ہیں جب ملتے ہیں. بشا بی بی کی ملاقات کیوں بند کی بھی؟ ان کا تو کوئی سیاسی بیان نہیں آیا. ان صحیح کی بات. بہنوں کو بھی ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا، ان سے بھی کسی کو نہیں ملنے دیا جا رہا. بھائی انہی نے بھی کوئی سیاسی بیان دیا ہے؟ اس کا بھی جواب نہیں ہے ان کے پاس. تیسری چیز ہے کہ جی ابھی تک اسٹیٹ نے جب بھی موو کیا ہے تو کتنی ہم نے عزت کمائی ہے. 14 اکتوبر کو، 26 نومبر کو جو کچھ فائرنگ ہوئی، وہ بتیاں بھی بند کی عمران خان کے فالوور نے، گولی بھی اپنے اوپر خود چلائی عمران خان کے فالوور نے، اور بیچ میں فوج آئی روکنے کے لیے. ٹیئر گیس بھی عمران خان کے لوگ چلا رہے تھے. گاڑیوں کو آگ بھی جو ہے، جس کی ویڈیو سب نے دیکھی، اور جو 14 اکتوبر کو ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا وہ بھی سب نے دیکھا. وہ سب تو لوگ کر رہے تھے. ہماری لا انفورسنگ ایجنسی تو کچھ کر ہی نہیں پاتی. اگر ہماری کچھ کر پاتی تو 9 مئی کیوں ہوتا؟ 9 مئی اسی لیے تو ہوا کہ واٹر کینن نہیں چلی. 9 مئی اسی لیے ہوا کہ اس دن کوئی ٹیئر گیس بھی نہیں چلا. 9 مئی اس لیے ہوا کہ وہاں کوئی پولیس والا موجود ہی نہیں تھا. 9 مئی اس لیے ہوا کہ کور کمانڈر کے گھر کے دروازے کھلے تھے، کوئی فوجی بھی موجود نہیں تھا. 9 مئی اس لیے ہوا کہ ہماری فوج نے آج تک کبھی عوام پہ گولی نہیں چلائی تاریخ میں اس ملک کی 78 سال کی. 9 مئی تو اس لیے ہوا نا. صحیح کہہ رہے ہیں یہ لوگ، تو سر سب کچھ تو عوام کرتی ہے. اگر یہ صحیح کہہ رہے ہیں سر تو طریقہ کار جو بتا رہے ہیں پھر وہ کر لیں تاکہ ملاقاتیں ہو جائیں خان صاحب سے. دیکھیں جب ان پہ وقت آئے گا یہ ضرور کر لیں. ہم اپنے فیصلے خود کرتے، ان کی رائے ضرور سن لی سر آنکھوں پر. عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. مجھے تو ایک بات پتہ ہے، آج پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آ رہا. آج پاکستان کے اندر ٹیررزم بڑھ رہا ہے. آج پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے. آج پاکستان کے ایک صوبے بلوچستان کے اندر فوج کے کانوائز نکلتے ہیں، فوجی نہیں نکل سکتا. ریٹ نہیں ہے اسٹیٹ کی بلوچستان میں اس وقت. اور اسی طرح سے بڑی تیزی سے فاٹا میں بھی لوز کرتے جا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں آل از ویل. نہیں آل از ویل تو نہیں ہے، ظاہر ہے یہ بات درست ہے آپ کی. نہیں آل از ویل اس سے زیادہ شاندار کبھی آیا ہے؟ کبھی آپ نے اسٹاک ایکسچینج اس ہائٹس پہ دیکھی ہے؟ کبھی آپ نے انفلیشن اتنی لو دیکھی ہے؟ کبھی آپ نے اتنی زیادہ غربت دیکھی ہے؟ کبھی آپ نے اتنی زیادہ بے روزگاری دیکھی ہے؟ کبھی آپ نے اپنے روپے کی قیمت جو بائنگ پاور ہے وہ اتنی کم ہوتے دیکھی؟ جب 70 روپے کلو چینی تھی اور آج 200 سے اوپر ہے، کیا میری اور آپ کی تنخواہیں 3 گنا بڑھ گئی ہیں؟ انڈا جو ہے 10 گنا بڑھ گیا ہے. جو چیز آٹے کی قیمت دیکھیں کہاں سے پہنچ گئی. زمینی اگر حقائق میری تو بائنگ صحیح ہے راجہ صاحب. اگر میری بائنگ پاور اس سے زیادہ بڑھ رہی ہے مہنگائی سے، تو مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے.
راجہ صاحب سر میں پوچھتا ہوں نا یہ باتیں، کیونکہ جب حکومت آئی تو 43 بلینز تھے قرضہ ہم پر، اور اب 72 بلین پہ پہنچ گیا، 72 بلینز۔ راجہ صاحب یہ تو نہیں کہہ سکتے آل از گڈ اور آل از ویل، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے آپ بھی چاہتے ہیں، آپ کی گورنمنٹ کی جانب سے بارہا بیان آیا ہے کہ سیاسی استحکام ہم چاہتے ہیں، اس کے لیے ظاہر ہے بیٹھنا تو پڑے گا آپ کو۔ پی ٹی آئی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، کوئی تسلیم کرے نہ کرے، تسلیم کرنا چاہیے اس بات کو، کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، بیٹھنے کی بات کرنے سے پہلے میں نقوی صاحب نے کچھ بہت سی باتیں کر دیں جن میں بہت سا سچ بھی تھا۔ مثلا انہوں نے کہا کہ 9 مئی اس لیے ہوا کہ فوج نے گولی نہیں چلائی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹینشن یہی تھی کہ جی فوج گولی چلائے گی تو کچھ لاشیں مل جائیں گی، تو فوج نے گولی نہیں چلائی۔ انہوں نے کہا جی نہیں، آپ میری بات سن لیں نا، میں نے آپ کی باتیں سنی سر ہے وہ تو تنزیہ کہہ رہے ہیں، آپ کی تنزیہ۔ جماعت میں نقوی صاحب نہیں تنزیہ حسین، میں تو تنزیہ سراہ رہا ہوں آپ کے میرے سے سچ بڑا، کو۔ میرے سے بڑا میں نے ایک کوئی لفظ نہیں نہیں لگا بولا۔ سکتا کسی دوسرے کی بات کو کاٹ کے۔ یہ بنیادی ایتھکس ہوتے ہیں، ہم نئی سے سیکھے تھے سینئر لوگوں سے، تو یہ ایک کلچر بن گیا کہ آپ دوسرے پہ تنزیہ ہنسیں، کہیں کہ وہ تو بکواس کر رہا ہے، میں جو کہہ رہا تھا وہ دانش کے موتی بکھیر رہا تھا۔ تو یہ ٹرینڈ میں مناسب نہیں سمجھتا، اور مجھے نقوی صاحب سے تو بالکل اس کی توقع نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی بات کاٹ کے۔ انہوں نے جو کچھ کہا، انہوں نے کہا جی انفلیشن کبھی کسی نے اس سے لو دیکھی ہے؟ اس سے کم دیکھی ہے انفلیشن؟ ابھی انہوں نے کہا جی سٹاک ایکسچینج کبھی کسی نے اس سے زیادہ ہائی دیکھی ہے؟ تو واقعی سٹاک ایکسچینج جو ہے 22,000 پہ ان کے دور میں تھی، اب وہ 2 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے آج دسمبر کے آخری دنوں میں۔ تو بہت سی چیزیں بیچ میں وہ کہہ گئے، لیکن یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ وہ کس نے کہا تھا کہ اپنے اپنے گھروں سے نکلیں، کس نے کہا تھا ڈاکٹر صاحبہ کو کہ کھڑے ہو کے اور کہیں جی کہ کور کمانڈر ہاؤس پہنچیں۔ کیا کور کمانڈر ہاؤس میں عدالت لگنی تھی اور اس نے ضمانت لینی تھی ان کے لیڈر کی؟ کیا یہ جو جی ایچ کیو گئے تھے، یہ کوئی سب کو الہام ہوا تھا پورے ملک کے ورکرز کو کہ کراچی سے لے کر خیبر تک جو ہے وہ چلے گئے، سب نے دفاعی انسٹالیشنز پہ حملے کیے؟ ایم ایم عالم کے جہاز کی کیا دشمنی تھی؟ کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ تو ملک کی حفاظت کرتے ہوئے اس نے اپنی جان جو ہے قربان کی تھی۔ تو پھر اگر ایک طرف کا سچ بیان کرتے ہیں تو دوسری طرف کا بھی سچ سننے کا حوصلہ رکھنا چاہیے، پھر ہنسنے کی ضرورت نہیں ہوتی نا، کہ یہ تو رونے کا مقام ہے کہ آپ یعنی کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگا دی اور کہہ یہ رہے ہیں، یعنی جب ہم ایسے موقع پہ روکتے ہیں ان کے ماضی کے اس کو دیکھتے ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ روک کیوں رہے ہیں؟ اسی خدشے کے پیش نظر روکتے ہیں نقوی صاحب کہ جو 9 مئی کو ہوا تھا، اور 9 مئی کو نہیں روکا تو اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے کہ جی ایچ کیو کے ساتھ کیا ہوا، چھاونیوں کے ساتھ کیا ہوا، پشاور سے کراچی تک کہیں اور کسی محکمے پہ حملہ نہیں ہوا، صرف دفاعی انسٹالیشن پہ۔ یہ کیا سب کو کسی نے آخر وہ ہدایت جاری کی تھی نا، کسی نے انفارمیشن دی تھی کہ یہاں یہاں جگہوں پہ جانا ہے، اور وہ نقشہ بنا ہوا تھا، اور بالکل جہاں ٹھیک ہے۔ پہ بھی میسیجز انٹرسپٹ ہوئے وہاں پہ یہی کہا گیا کہ اپنی دی ہوئی جگہ پہ پہنچے۔ تو اچھا دی راجہ ہوئی صاحب، جگہ کس نے دی تھی؟ راجہ صاحب اس بات کو ظاہر ہے 2-3 سال گزر چکے، تو اب تک تو آپ کو ماسٹر مائنڈ ہاتھ میں آ جانا چاہیے تھا، کس نے کہا تھا یہ سب کچھ؟ جی جی بالکل، ماسٹر مائنڈ ہاتھ میں آ بھی گیا، اور ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ ایک کیے کی سزا بھگت بھی چکا ہے، اور دوسرا ماسٹر مائنڈ بھی میرا خیال ہے کہ سارے اندر ہی ہیں، اور وہ معاملات انشاءاللہ آگے چلے جائیں گے۔ وہ میرا چونکہ کام نہیں ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، متعلقہ ادارے عدالتیں اس پہ کام کر رہی ہیں، لیکن کہنے کا مطلب تو یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ سر یہ انٹرسٹ ریٹ بھی 9 مئی پر کس کو سزا ہوئی ہے جو آپ نے اشارہ کیا سر؟ ماسٹر مائنڈ 9 مئی انٹرسٹ کا؟ ریٹ نہیں، میں نے 9 مئی پہ بہت سے لوگوں کو سزائیں ہوئی نہیں، ہیں، ماسٹر یہ ابھی مائنڈ کی لاہور بات ہو کے رہی ہے سر، ماسٹر ابھی مائنڈ۔ ابھی 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 کور کمانڈر ہاؤس کی کو آگ لگانے والا مقدمہ تو لگا ہی نہیں ہے، ابھی تو یہ مختلف قسم کے کوئی تھانہ جلانے کیوں والا سر لگے کیوں کوئی نہیں ہے؟ صحیح اتنا عرصہ ہو گیا، لگ کیوں نہیں رہے اب تک؟ تو بس تحقیقات، نہیں شواہد نہیں ہے سزا اس لیے نہیں ہوئی، لیٹ ہو رہے ہیں، شواہد نہیں ہے۔ نہیں سزا نہیں ان پہ ہوئی، تو ظاہر ہے وہ کیس کسی نہ کسی کہیں کسی جگہ پہ وہ انڈر ٹرائل تو ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ جو کیس رائپ ہو رہے ہیں پاکستان کا عدالتی نظام میں، ظاہر وکلا بھی تاریخیں لیتے ہیں، اگر ہر کیس کی آپ وہ وہاں پہ دیکھ لیں
تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے وہ اگلی تاریخ آگے چلی جاتی. ٹھیک ہے جی. سوراب سرکی صاحب، سر میں آؤں ذرا سوراب سرکی صاحب پر کہ ان کی پارٹی کے بھی ظاہر لیڈر نے کہا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، کہ جی حل تو پھر مذاکرات ہی ہے. اب وہ کیونکہ 9 مئی ہوا یا 26 نومبر ہوا، کسی کی غلطی تھی وہ تو الگ بات ہے، لیکن اس وقت صورتحال کیا انہی باتوں کو ہم کرتے رہیں سوراب سرکی صاحب، یا مل بیٹھیں اور ایک مذاکراتی ٹیم بنائی جائے اور دونوں طرف سے اور بات کی جائے اور مسئلے کا حل نکالا جائے، یا جس طرح کی بات کر رہے ہیں راجہ صاحب اسی بات پر قائم رہی حکومت کی جی پہلے ہم 9 مئی اور 26 نومبر نپٹیں گے، اس میں کتنے سال بھی لگ جائیں پھر بات ہوگی؟ میرے سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ جی سرکی صاحب. ہاں، میں تو دونوں کی میرے بھائی ہیں، میرے سینئر ترین ہیں. شمیم نقوی تو میرے ساتھ بھی رہے ہیں 5 سال اسمبلی کے ممبر. بس یہ تو بہت اچھے آدمی ہیں اور غلط بات بھی نہیں کرتے. ظاہر ہے ان کو اپنی جو ہوتی ہے پارٹی سب اس حساب سے پروٹیکٹ کرتے ہیں. البتہ آپ یہ دیکھیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا گیا، جوڈیشل مرڈر ہوا. اس زمانے میں بھی لوگ جاتے تھے کورٹ میں. بے نظیر بھٹو بھی میں نے پہلے بتا گرفتار رہی، اور ابھی اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کر دیا گیا. ایک نیچرل ریئیکشن آیا پورے ملک کے اندر، روڈ بلاک ہوئے اور وہاں پر کافی گاڑیاں جلائی گئیں، بینک لوٹ لیے گئے. ہاں جلائی گئیں کچھ بھی. لیکن کسی بھی آپ یہ دیکھیں فوجی جتنے بھی ہیں ادارے، کسی بھی ایک سپاہی کے تنصیبات پر حملے نہیں ہوئے، بس فوجی املاک پر کہیں پہ بھی حملے نہیں ہوئے. اب انہوں نے ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے، بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. وہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں ان کو کس نے یہ مشورہ دیا کہ آپ جب کوئی ایسی بات ہو عمران خان کے خلاف تو آپ فوجی املاک کے اوپر آپ حملہ کر دیں. تو اتنے بڑے دوسرے پارٹیوں میں نواز شریف ہی ون رہے ہیں، بے نظیر بھٹو جیل میں رہی ہیں، میں نے پہلے آپ کو بتایا. لیکن اس طرح کا پہلے پاکستان کے اندر کوئی کیس نہیں ہوا. اب یہ ایک سرکی صاحب وہ آرمی چیف کا جہاز بھی اغوا ہوا تھا، اس میں سزا ہوئی تھی میاں صاحب کو. جی تو وہ بھی تو تھا نا واقعہ. جی وہ بھی واقعہ تھا نا آرمی چیف کا جہاز کو. آرمی چیف کا واقعہ جو تھا وہ جو اب آپ اس کو اس سے کنیکٹ کر رہے ہیں، وہ تو اکثر صورتحال ہی دوسری تھی، وہ موقع دوسرا تھا، محل دوسری تھی. وہ ایک انہوں نے ہٹایا اور پھر انہوں نے جو لگایا آرمی چیف وہ بھی کوئی مطلب دوسرا کوئی تھا اسے لگایا، اور آرمی اس میں کسی بھی اس لحاظ سے شاید متفق نہیں تھی. وہ ایک دوسری صورتحال تھی. اب آپ اس کو اس سے کنیکٹ نہیں کر سکتے. سر مطلب آپ ہلکا لے رہے ہیں کہ آرمی چیف کو اترنے نہیں دے رہے پاکستانی کی سرزمین پر، کہہ رہے ہیں کہیں اور لے جاؤ. نہیں میں ہلکا نہیں لے رہا ہوں. سپریم کورٹ اور پاکستان نے میاں صاحب کو سزا دی تھی. میں ہلکا نہیں لے رہا ہوں. سپریم کورٹ نے نہیں دی تھی. سپریم کورٹ نے میری بات تو سن لینا. سر وہ تو الگ بات ہے نا، پھر میاں صاحب ڈیل کر کے چلے گئے سعودی عربیہ، وہ الگ کہانی ہے. میں کوئی مسلم لیگ کا تو نہیں ہوں، میں تو اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ان کی پھر حکومت بھی گئی، ٹھیک ہے، پھر وہ جیل میں بھی گئے، ٹھیک ہے. سر آخر میں پھر مذاکرات ہی ہوئے. نہیں، میرا پوائنٹ یہ تھا کہ آخر میں پھر مذاکرات ہی ہوئے نا. نہیں، وہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. یہ جس دلدل میں پھنسے ہیں وہ مذاکرات کی طرف آتے نہیں ہیں. ظاہر ہے سر وہ تو کہہ رہے ہیں مسلسل، وہ تو کہہ رہے ہیں نواز شریف کی پارٹی نے تحریک چلائی، اپنے طریقے سے چلایا، لیکن جو انہوں نے کام کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا. اب یہ وہ چیز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب جب ہم ابھی خود میں مختلف ٹی وی چینلز پہ بات کرتا ہوں، جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں عاصم منیر کی، تو یہ ناراض ہو رہے ہیں، بھائی باپ ان کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ بھائی انہوں نے جنگ جیتی ہے، ظاہر ہے ان کی ہم تو تعریف کریں گے. اب یہ تو آپ خود انہوں نے خود پہلے یہ کہا، سب سے پہلے خود عمران خان صاحب تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے آرمی چیف، اور ہم ایک پیج پہ ہمارے وزیر خارجہ اس زمانے میں جو ابھی شاہ محمود قریشی، وہ کیا کہتے تھے. یہ اس ملک میں چلتا رہا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ بھی میں مطلب بالکل 100% وہ اس میں طیارے میں ہائی جیک، وہ پھر پرائم منسٹر بنے ملک کے. لیکن یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے بنے نا، اور انہوں نے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کیا نا. تو یہ وہی طریقہ اختیار نہیں کر رہے. نقوی صاحب مسئلہ وہی آ گیا کہ آپ اپنی غلطی کوتاہیوں پہ معافی مانگ لیں. جو پہلے بھی کہا گیا آپ لوگوں کو، آپ معافی مانگنے کو تیار نہیں ہیں، پھر طریقہ کار تو یہی ہے. یہ دیکھیے بات، پہلے تو میں کچھ جو چیزیں ہیں ان کے جواب دے دوں، پھر آپ کے سوال کا آتا ہوں. پہلی چیز تو سارکیزم نہیں سمجھ رہے، اور انہیں نے لے لیا. بھائی عوام کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ نہیں ہو رہی. یہ آپ کے جو چیزیں آپ انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں، اس سے عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا.
اس لیے میں نے وہ پہلے آپ کے 2-3 انڈیکیٹر جو آپ لوگ بیان کرتے ہیں وہ بیان کیے. دوسری چیز, ہم نے حملہ کیا کراچی میں کیوں نہیں کیا؟ تیسری چیز, وہ ویڈیوز کہاں چلی گئی؟ وہ پولیس کدھر تھی؟ لبرٹی سے چل کے آ رہی تھی, پورا کھلا راستہ دیا. کل چیف منسٹر جانا چاہ رہا تھا تو آپ نے ایسا بنا دیا بارڈر کنٹونمنٹ کو کہ جیسے وہ کوئی غیر ملک ہے جس کو آپ چاہیں جب چاہیں روک دیں. ساری ویڈیوز غائب ہیں, ایک ویڈیو نہیں دکھاتے, اس سے کہ اس میں کچھ اور چہرے بھی نظر آئیں گے. وہ چہرے نظر آئیں گے جس کے ذریعے فالس فلیگ آپریشن ہوا تھا. آج ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, ہمارے پاس بھی ہے کہ دے آئیں وہ تصویریں اور NIC کے تصویروں کے ساتھ میچ ہوگی. وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں جس میں لوگ خاص قسم کے کپڑے ایک جیسے پہنے ہوئے ڈالوں سے اتر رہے ہیں علاقے میں, وہ بھی ابھی بھی سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی ہیں. لیکن کیونکہ ایک سازش کی جا رہی تھی کہ یہ نہ ماننے کی تو عادت ہے, مسلم لیگ کی تو پرانی ہے. ایوب خان کے زمانے میں فاطمہ جناح کو بھی غدار بنا دیا تھا, اس سے کہ ان کے بوٹ پالش کرنے کے پرانا ہے. جب ان پہ مصیبت آتی ہے معافی مانگ لیتے ہیں, سعودی عربیہ جاتے ہیں پھر معافی مانگ کے آ جاتے ہیں, صدا ہو پھر معافی مانگ کے ایئرپورٹ کے اوپر ساری ہو جاتی ہے, اور کچھ نہیں ہوتی تھی, اپنا ڈنر سیٹ ہی خراب کر لیتے ہیں, اتنی پلیٹلیٹس کم ہو جاتی ہیں. عمران خان کا سب سے بڑا قصور یہ ہے, اس نے کہا جتنے دن چاہو رکھ لو. اب میں اس بات پہ بل دے دوں کہ پاکستان کے ان مسائل کے پیچھے وہ انسٹیٹیوشن ہے جو ڈیموکریسی کو پنپنے نہیں دیتی. اس ملک کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے, بار بار ماشاء اللہ نہیں ہے. 58-2 بھی ختم ہو گئی, انہی نے اس کی بھی توڑ نکال کے انہوں نے کہا ہم پوری پارلیمنٹ کیپچر کریں گے. ایسے لوگوں کو بٹھائیں گے جو بیٹھنے کے حقدار ہی نہیں ہے, کہ وہ پورے مرہون منتوں کے جو اشارہ دوں وہ مان جائیں. اگر میں کہوں کہ زندگی بھر مجھے استثنا دے دو, اور وہ بھی ایک ایسا آدمی جس نے آج تک کوئی گناہ ہی نہیں کیا, اسے استثنا چاہیے کیوں؟ کن گناہوں کے خلاف وہ ڈرتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی مقدمے چلیں گے؟ انہی نے آئین تو نہیں پامال کیا, انہی نے کوئی ظلم بھی نہیں کیا, کسی کی جان بھی نہیں لی, انہی تو صرف دشمن کو مارا ہے. وہ بھی وہ دشمن جو ہماری سرحدوں پہ حملہ آور ہوتا ہے. وہ ہمارے ہیرو ہیں, فیلڈ مارشل ہیں, حافظ بھی ہیں, قابل عزت بھی ہیں. ان کو استثنا کیوں چاہیے تھا؟ زرداری صاحب کو کیوں چاہیے تھا؟ دنیا میں کتنے ممالک ایسے جو ہر قسم کے جرم کے استثنا ہے, بادشاہوں کو بھی اجازت نہیں ہے. ابھی دیکھیے وہ ایپسٹین فائل کے چکر میں پرنس اینڈریو کو بھی اپنا ٹائٹل دینا پڑ گیا, چھوڑنا پڑ گیا میڈیا کے پریشر سے. یہ کون سی پاکستان میں رول آف لا کی بات کرتے ہیں؟ یہ بڑے پراؤڈ ہیں اپنے پارلیمانی ریکارڈ کے. جس جوڈیشری میں سے آدھے سے زیادہ ججز جو ہیں وہ رو پڑے ہیں کہ ہماری انڈیپینڈنس ختم ہو گئی. پیکنگ آف دا کورٹس کی, اپنے جیالے اپنے چاہنے والے ان کو اٹھا کے دے دیا, ان کے پاس ججمنٹ دیکھے. ہم پہ کہتے ہیں کہ ہم نے ثاقب نثار بنائے تھے. بھائی ایک سسٹم بھی بنایا ہوا, وہ بھی آپ کا ہے. اتنی دفعہ بار بار حکومت کرنے کے باوجود یہ دونوں پارٹیاں کبھی فیئر اینڈ فری الیکشن کروانے کا کوئی میکینزم نہیں اسٹیبلش کر سکتی. یہ باتیں تو ہیں کہ ریفارمز سے, رائے صاحب ریفارمز والی بات تو ظاہر ہمیشہ رہتی ہے نا, کہ ہر حکومت آتی ہے دعوے تو کرتی ہے ہم ریفارمز کرائیں گے, لیکن پھر اس پہ کام نہیں ہوتا. یہ بات تو درست ہے. جی بالکل, یہ اس لیے بھی درست ہے کہ ابھی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم الیکشنز کی ریفارمز ہونی چاہیے, مجھے بتائیں کہ اتنی بڑی اپوزیشن ہے اس وقت بھی, یہ شور شرابہ بھی کرتے ہیں, گالی گلوچ بھی کرتے ہیں, کمیٹیوں سے بھی ابھی یہ باہر نکل گئے ہیں, اور انہوں نے ایک ریفارم کے لیے کوئی امینڈمنٹ الیکشن ایکٹ میں پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ بھی دی ہو, یعنی باقاعدہ دینا تو الگ بات ہے, پرائیویٹ ممبر ڈے پہ بھی کسی انڈیویجول نے بھی کوئی الیکشن پہ پاس ہونا نہ ہونا تو اس کے بعد کی بات ہے نا.
26ویں آئینی ترمیم میں تو یہ شریک تھے، ساتھ تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بیٹھ کے انہوں نے لیکن ووٹ نہیں ایگریمنٹ دیا، آخری لیکن سر رات ووٹ نہیں کی۔ دیا انہوں نے۔ میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر بیک آؤٹ کر گئے، اور مولانا صاحب نے وہ اسمبلی کے فلور پہ تقریر کر کے تو وہ ساری بات انہوں نے اوپن کی۔ 27ویں میں انہوں نے مخالفت کیا، مانتے ہیں، لیکن کیا کسی ممبر نے، کیا یہ پارلیمنٹیرین کا فریضہ نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ وہ اس نے کسی ممبر نے اس کی 27ویں کی کسی کلوز کی مخالفت میں مخالفت کی ہو، مخالفت میں ووٹ دیا ہو، یا کوئی امینڈمنٹ پروپوز کی ہو کہ یہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے؟ مخالفت میں ووٹ نہیں دیا، یہ بات یعنی صحیح ہے، واک آؤٹ کیا یعنی انہوں نے۔ یعنی یہ کل اگر جب تاریخ لکھی جائے گی پارلیمانی اور جمہوری، تو کون یہ کس طرح کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم نے 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کی؟ یہ نہیں کلیم کر سکتے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے 4 ووٹ تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے 4 ووٹس جو ہے سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی دیے۔ مخالفت میں دی۔ یہی بات اسی کی میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ جب آپ کا مقصد ملاقات نہ ہو، آپ کا مقصد شو کریٹ کرنا ہو، وہ مجاور کا ایک فلسفی ہوتی ہے کہ مجاور ہمیشہ جو ہے اس کی بقا قبر کے ساتھ ہوتی ہے، وہ صاحب قبر کے نام پہ اپنی مشہوری کرتا ہے۔ اب جب باہر بیٹھی لوگ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، تحریک انصاف کے اندر سے لوگ کہہ رہے ہیں، وہ ان کے مفاد میں ہو کہ ان کا بانی جیل میں رہے اور وہ اپنی دکانیں جو ہیں چمکی ہو، یعنی ان لوگوں کو بہت سو کو کون جانتا تھا؟ نقوی صاحب تو خیر ماشاءاللہ سینئر پرانے رہنما ہیں، لیکن ان بہت سو کو آج سے سال 2 پہلے کون جانتا تھا؟ یہ اب اسی بنیاد پہ اپنی دکانیں، یعنی میں نے مجاور کا لفظ اس لیے استعمال کیا۔ تو جب تک آپ، اور یہ جو ابھی وزیر اعلیٰ صاحب کا انہوں نے کہا کہ یعنی کہہ رہے ہیں کہ کینٹ میں داخلہ بند کیا گیا، اب کینٹ میں جب داخلہ بند نہیں کیا گیا تھا تو اس پہ بھی ان کو اعتراض ہے کہ جی یہ اس کا مطلب ہے روکا نہیں گیا، گولی نہیں چلائی گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جا کے آگ لگا ٹھیک دیں، ہے، اور اس سے اس آپ یہ دفعہ کہہ اگر رہے ہیں کہ روکا جی گیا تو اس پہ بھی یہ اعتراض وہاں کر رہے ہیں۔ کمال ہے، اب تو مجھے ذرا رسپونڈ کرنے دیجیے گا سرور صاحب۔ جی 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 ہاں، جی جی جائے انسان جائے تو جائے کہاں؟ سر، یہ دو چیزیں آپ نے اکٹھی کہہ دی۔ راجہ صاحب، نقی صاحب کوئکلی رسپانس کیجیے گا، پھر سر کے ساتھ پوچھتا یار ہوں۔ دیکھیں، سب سے ان کی تو کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں ریفارم کرنے کی، الیکٹورل ریفارم ایز حکومت۔ باقی 28ویں ترمیم لائیں گے، جوڈیشری کو کریں گے، سب کچھ کریں گے، لائیں نا کہ فوجی جو اپنے عہد کو توڑے اس کو سزا ہونی چاہیے، کہ سیاست میں جو ملوث ہو، جو سیاسی بیان دے نا، وہ موجود کیوں ہے نہیں قانون دیتے؟ میں، وہ تو آلریڈی تو موجود وہ ہے۔ آپ ایکشن لینا، وہ کریں۔ کس ڈی پہ جی لیں؟ آئی ایس پی آر نے 2 گھنٹے سیاسی تقریر کی سر ہے، ایکشن ہوا ہے نا ابھی فیض حمید پر۔ ایک الیکٹڈ آفیشل کو کہا ہے۔ اب آپ بولے نہیں بیچ میں، جو آپ سبق سکھاتے ہیں اس پہ خود بھی عمل کیجئے۔ بات ساری یہ کہ میں مثال دے رہا ہوں کہ جب یہ چاہتے ہیں روکیں، اور جب نہیں چاہتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر روکتے تو بھی اعتراض ہوتا ہے، اور جب نہیں روکتے تو تب بھی اعتراض ہوتا ہے۔ بھائی آپ اردو بھی سمجھتے ہیں، آپ کی عمر بھی اچھی خاصی ہے، سمجھدار آدمی ہے، ایک چیز کو اتنا توڑے مڑوڑے جو جائز ہوتا ہے۔ بات یہ بڑی سیدھی بات ہے کہ اگر آپ لوگوں نے سہیل آفریدی کو کیوں روکا؟ جانے دیتے۔ وہ تو غول کی بات ہو رہی ہے، وہ تو ایک ہجوم کی بات ہو رہی ہے جس کے روکنے کی، یہاں پہ ایک انڈیویجول کو نہیں جانے دیتے، اور لوگ آپ کہتے دونوں ہیں کو جی ملا کے جسٹیفائی کرتے ہیں۔ آپ پاکستان کے لوگوں کو بقول آپ کے وہ مشہور ڈی جی آئی ایس پی آر کے لیفٹیننٹ جنرل، یو کانٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم، عجیب بات کرتے ہیں۔ وہ پاکستان، مقصد کوئی انسان کی شرافت ہوتی ہے، نقوی کوئی صاحب وہ کہہ رہے تہذیب ہیں کہ ہوتی جی ہے، وہ کوئی آئے تھے۔ تمدن ہوتا ہے، بقول آپ کے خواجہ آصف کے کوئی حیا ہوتی ہے کہ آدمی اتنا تو جھوٹ نہ بولے کہ شرم اس کو بھی نہیں آتی خود، کہ نواز شریف نے اتنی سازش کی کہ مشرف کا جہاز کریش ہو جائے، اور اس کے بعد اس پہ سزا بھی ہوئی جس ظاہر ہے، بات کا ہوتا ہے یا قتل خطا جاتا ہے، اس پہ سزا بھی اب ہوئی، مجھے اس پہ یا جواب سزا تو قتل ہوئی نا، خطا اس پہ جاتا سپریم ہے، کورٹ یا نے سزا دی بھائی اس پہ۔ جان جو ہے پیر پڑ جاتے ہیں، یا سازش کرتے ہیں لندن میں بیٹھ کے، لندن پلان کی ہے نا کمال۔ سرگی صاحب، سر دونوں میں سر کے بھائیوں ساتھ پوچھ کا لوں، پھر حل ان کیا کی ہے اس کا سرگی صاحب؟ جی آخر میں حل ہر معاشی چیز کا استحکام مذاکرات ہے، پاکستان کو چاہیے، اور معاشی ہر استحکام چیز کا جڑا ہے حل، سیاسی ہر استحکام سے سرگی چیز صاحب۔ کا تو سیاسی ہر استحکام کے چیز لیے کا جس حل۔ طرح بلاول بھٹو زاری صاحب نے گڑی خدا بخش میں کہا کہ جناب
جمہوریت کا اور سیاسی استحکام کا جو چیمپئن ہے آصف علی زرداری صاحب ہیں، ان کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں، تو ان کی طرف دیکھ رہے ہیں سر، پھر ایک قدم بڑھائیں یا ان کو بلا لیں، بیٹھ کر بات کریں؟ سر بالکل بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جتنے بھی لوگ ہیں سب ہم پاکستانی ہیں جو سیاست کرتے ہیں پاکستان میں، اور سب کو موقع ملنا چاہیے. اور جس طرح نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنا دبائیں گے، جتنا آپ غلط طریقے سے اگر کسی کو پریشرائز کریں گے، اتنا وہ ابھرے گا اور پولیٹیکلی اس کو فائدہ ہوگا. اور یہ غلط جب اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں سیاسی لحاظ سے، تو اس کا پھر خمیانہ بھی بھگتنا پڑتا ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں، ہم بھی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ یہ گولہ باری جو چلتی رہتی ہے مختلف طریقے سے، ادھر بات چیت ہو رہی ہو، وہاں سے کوئی اسپیشل اسسٹنٹ کوئی انفارمیشن کا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بات نہیں کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اچکزئی لیکن صاحب اس میں کو سر، ہم اس نے میں سرگی صاحب دیکھیے یہ بات تو جی دیکھیے نا، سہیل جی جی آفریدی کے پی کے 4-5 کروڑ کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ آئے، ان کو ملاقات 8 دفعہ نہیں کی، وہ عدالت چلے گئے، عدالت سے نوٹس لے کر آ گئے کسی نے ملاقات کرا دیں. پھر بھی اگر گورنمنٹ ملاقات نہیں کراتی تو پھر پی ٹی آئی تو کہتی ہے نا زیادتی ہو رہی ہے. یہ بات اور کچھ نہیں ہے. ظاہر ہے اب جو عمران، جس طرح یہ شمیم بھائی بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں مسلم لیگ نون والے، پھر وہ اس میں جو ہے نا وہ سیاست زیادہ انوالو ہوئی ہے نا. اس وقت جو صورتحال ہے وہ جو ہے عمران خان، سر یہ ملک جو ہے آئین کے تحت چلے گا یا آپس کی میرے باتوں بھائی کے تحت اس چلے گا؟ آئین کے تحت اگر وہ جو آئین اور ابھی قانون میں نہیں لکھا ملاقات میرے تو بند کرا دیں سب کچھ. علی بھائی جو آئین اور قانون کی بات کہہ رہے ہیں، تو وہ تو مسلم لیگ والے نے آپ کو بتایا آئین اور قانون کے تحت ہم نے جیل میں ڈالا ہے، اور جیل کے مینوئل کے مطابق جو ہے یہاں پر تو یہ ہوتا رہا ہے نا. یہ شمیم بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے ہمارے میاں محمد نواز شریف طیارہ کیس میں ان کو سزا ہوئی، پھر وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی بن گئے. یہ بھی تو ہوا ہے نا اس ملک کے اندر. بالکل ہوا ہے. اب ہاں ہوا ہے. تو اب اس کے آئین بعد اور 2 دفعہ قانون تیسری کی امید. اور لیکن جی یہ بات بھی تو ہے نا 1 دفعہ سرکی کیا؟ صاحب، یہ بات بھی تو ہے نا کہ مریم بی بی نے کہا تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. مزاحمت، اب بات میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنا بھی یہ تو بڑا بہت ہو گیا. بچپن سے شمیم بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے نون لیگ کے. بچپن سے آپ جب بھی دیکھیں یہاں پر پاکستان میں جو بھی حکومت رہی ہے، میں تو بچپن سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت آئی، پہلے کا مجھے پتہ نہیں ہے، تب سے لے کر اب تک یہی ان اسٹیبلٹی رہی ہے. اور جو بھی اپوزیشن میں رہے ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی مطلب حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے، کسی نے کسی الیکشن کو تسلیم نہیں بالکل کیا ہے. یہی بات اسی طرح آپس چلتا میں. رہا ہے، ابھی بالکل بھی بہت اسی شکریہ، طرح بہت شکریہ چلتا رہا سوال ہے. سرکی صاحب آپ کا، رائے کمل اسلام صاحب آپ کا، فردوس نقوی صاحب آپ کا. ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام، اور آپ نے گفتگو سنی کہ بیرسٹر گوہر صاحب کے اس بات سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ ہم ملاقات کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں. اس میں دوسروں کے ساتھ اپنوں کا بھی ہاتھ ہے، اور جمہوریت کی خاطر اس ملک پر ترس اور رحم کریں. اور ملاقات اور کی بات بھی کی انہوں نے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جی بالکل مفاہمت بھی ہونی چاہیے، مشاورت بھی ہونی چاہیے. تو اب حکومت بھی کہہ رہی ہے اور پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی کہہ رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں معاملہ کس طرف جاتا ہے. کیا ساتھ کمیٹی بنانے کی جو بات کی گئی ہے، کیا پی ٹی آئی کمیٹی بنا دے گی؟ اور حکومت جو کہ بار بار بیانات تو دے رہی ہے کہ ہم مشاورت کے لیے تیار ہیں، اس میں کس حد تک صداقت ہے، آنے والا بتائے گا. آج تک اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت. مرحبا.